نیوز ٹائم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امریکی صدر کی ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی۔ اگر ایران نے کچھ کیا تو امریکہ ایران پر ایٹم بم گرا دے گا۔ ایران نے بھی جوابی اقدام اٹھا دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے اہم ثبوت ایران کے ہاتھ لگ گئے۔ خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ۔ ایران سے جوہری پابندی ہٹائی تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ٹرمپ کے بیان پر عالمی دنیا حیران۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایرانی فورسز اسرائیل پر حملے کے لیے تیار بیٹھی ہیں؟ کیا ایران بڑے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ اور عرب اسرائیل تعلقات کی آڑ میں کیسے ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آج ہم اسی کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل نیوز ٹائم کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے جیسے امریکی صدارتی الیکشن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ چین امریکہ اقتصادی جنگ اور افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے بعد ایک اور اہم خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے حوالے سے ایران نے اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کے لیے ایرانی حکومت نے کمر کس لی ہے۔ عالمی شخصیات نے یہ اندیا بھی دینا شروع کر دیا ہے کہ اس بار یقیناً ایران امریکہ کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ یہ خبر جب ٹرمپ انتظامیہ تک پہنچی تو وائٹ ہاؤس نے ایران کو روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنی شروع کر دی۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کو بڑی دھمکی دے ڈالی۔ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے ایک بیان نے ایران اور امریکہ جنگ کو ہوا دے دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ پر حملے اور اہم شخصیات کو قتل کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو مستقبل کے حملوں کی منصوبہ بندی، امریکی فوجیوں کے قتل اور کئی سالوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کے خلاف ایران کے کسی بھی نوعیت کے حملے کا جواب ایران کو 1000 گنا زیادہ سنگین حملے سے دیا جائے گا۔ دوستو، اس بیان کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے اور ماہرین یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی امریکہ کی جانب سے ایران پر ایٹم بم گرایا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکی فوج اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اندر کی خبروں کے مطابق ایران ان اہم دستاویزات تک پہنچ چکا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کر ایرانی جنرل کو نشانہ بنایا، جبکہ قتل کے احکامات دینے اور باقاعدہ کارروائی کرنے کے حکم کے حوالے سے بھی ایران کو کئی ثبوت مل چکے ہیں۔ امریکی حکومت کو خوف ہے کہ ایران ان ثبوتوں کے بلبوتے پر عالمی اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے گا یا پھر اپنے تئیں امریکہ پر حملہ نہ کر دے۔ امریکی صدر کے حالیہ بیان سے ان کی گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ جھلک رہی ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق آنے والے دنوں میں بڑا معرکہ سج سکتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اور بیان بھی جاری کیا جس میں پوری دنیا کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے اور رکھنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر اسرائیل کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی خبر رساں ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا ایران کے ساتھ معاہدہ خوفناک تھا اور ہم ایرانیوں کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس صورتحال میں اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دراصل یہ بیان امریکہ نے اپنا تحفظ کرنے کے لیے دیا۔ ایران ہر صورت اپنے جنرل کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس ضمن میں ایران انتہائی تیزی سے حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔ اس کی خبر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو ہو چکی ہے۔ اس بنا پر ہی تمام امریکی ادارے ایران کے خلاف یکجا ہو کر لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ دوستو، گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف اپنے الزامات کا اعادہ کیا اور یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کے لیے واشنگٹن کی مدد کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف پابندیاں اگلے ہفتے کے اندر ٹریگر میکانزم کے فعال ہونے سے واپس ہو جائیں گی۔ اس وقت امریکہ دیگر یورپی ممالک اور اسرائیل سے مل کر ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام قوتیں جانتی ہیں کہ اگر ایران جوہری ملک بن جاتا ہے تو پھر ان کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ ماضی میں سرے عام ایران کو حملے کی دھمکیاں دے چکے ہیں اور اب حالات یکسر بدل رہے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے عربوں کو اس لیے ساتھ ملا لیا ہے کہ وہ ایران اور ترکی پر عرب ممالک سے حملے کروا سکیں۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک ماہ کے دوران دوسری خلیجی ریاست کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا
امریکی انتظامیہ کے نزدیک ایک اہم سفارتی کامیابی ہے جسے صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور مسلم اکثریتی ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس ملک کا نام کوسوو ہے۔ سربیا اور کوسوو کے رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کی میزبانی میں ملاقات کی اور باہمی جھگڑے نمٹانے کی بجائے اسرائیل کو تسلیم کر کے چل دیے۔ کوسوو کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور مبارکباد دی کہ ایک مسلم اکثریتی ملک مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے اور مزید ملکوں کی شمولیت کی توقع ہے۔ دوستو، بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے اعلان سے ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں عرب امارات اور اسرائیل کے امن معاہدے میں تیسرا ملک بھی شامل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی ملک قطار میں کھڑے ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اندازے لگائے جانے لگے کہ کون کون اس قطار میں کھڑا ہے۔ امریکی صدر کا یہ دعویٰ بحرین کی حد تک درست ثابت ہوا، کیونکہ 13 اگست کو صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کا اعلان کیا تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی بحرین کے اعلیٰ حکام نے وائٹ ہاؤس کے مشیر جارج کشنس کو فون کیا اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اگلا نمبر ان کے ملک کا ہونا چاہیے۔ بحرین اور اسرائیل کے غیر اعلانیہ تعلقات پہلے سے موجود تھے اور سفارتی مشنز نہ ہونے کے باوجود باہم خفیہ رابطے اشروں سے جاری تھے۔ اس لیے عرب امارات کے اعلان کے بعد بحرین کو کھل کر سامنے آنے میں صرف 29 دن لگے۔ اسرائیلی وفد کے ساتھ عرب امارات کے دورے سے واپسی پر جارج کشنس اور ان کا وفد بحرین میں رکا۔ اسی دن تمام معاملات طے پا گئے، لیکن اعلان نہ ہوا کیونکہ وائٹ ہاؤس اور بحرین دونوں کو سعودی گرین سگنل کا انتظار تھا۔ بحرین کے اعلان کے بعد ایک بار پھر اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہوگا اور سعودی عرب آخر کب اس کا حصہ بنے گا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس نئی سفارتی مہم کا اصل نشانہ کون ہے۔ آخر وہ کون سا خطرہ ہے جو عرب ملکوں کو اسرائیل کے قریب ہونے یا یوں کہیں کہ اشروں پرانا موقف چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جن ملکوں کے دورے کیے ان کی فہرست دیکھ لیں۔ اس فہرست میں سعودی عرب بھی موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر سعودی عرب کا ہے۔ کیا واقعی آنے والے دنوں میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ کیا عرب ممالک کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے؟ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں سے شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔